ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہ جرت انہیں اس لیے ہوئی کہ وہ کہتے ہیں ہرگز ہمیں آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے دنوں، گنتی کے چند دن، یعنی ہم جہنم میں چند دن کے لیے جائیں گے، پھر اس کے بعد ہمارے مزے ہیں، اور چند دن کے لیے سب کو جانا ہے۔ وہ کہتے تھے جتنے یہودی ہیں، جنت تو صرف یہودیوں کے لیے بنی ہے، جنت میں صرف یہودی جائیں گے، لیکن وہاں جانے سے پہلے جہنم میں چند دن جائیں گے اور چند دن جہنم میں رہ کر پھر جنت میں چلے جائیں گے۔ اور یہ چند دن بھی کیوں جائیں گے؟ اس لیے کہ ہمارے باپ داداؤں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، اس لیے 40 دن یا 7 دن جہنم میں جلیں گے، پھر کچھ غم نہیں، لہذا ہم کچھ بھی کریں 40 دن کے لیے تو جانا ہی ہے، باقی آگے تو کوئی سزا ملنی نہیں ہے، اس لیے یہ ایسی جرت کرتے تھے۔ آج مسلمانوں میں جب تصور آخرت بگڑ گیا تو پھر گناہوں پر مسلمان جری ہو گیا۔ تصور آخرت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، انسان کو چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے امید پختہ رکھے اور اللہ کے عذاب سے بھی اپنے دل میں ڈر محسوس کرے، اس بات پر عقیدہ رکھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے صدقے میں بے حساب گناہگار جنت میں جائیں گے، اس طرح اللہ کی رحمت پر امید رکھے کہ حضور کی شفاعت کے صدقے میں مجھے جنت ملے گی، لیکن اس بات کا خوف بھی رکھے کہ یہ شفاعت تو اسے ملے گی جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اگر گناہوں کی وجہ سے میرا ایمان برباد ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ جس کا ایمان برباد ہو گیا اور خاتمہ کفر پر ہوا وہ ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا۔ پھر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ شفاعت کے صدقے میں جنت تو ضرور ملے گی، لیکن بہت سے ایسے ہوں گے کہ جہنم میں سزا پانے کے بعد ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور پھر وہ جنت میں داخل ہوں گے، تو جہنم میں بہت سے جانے والے بھی ہوں گے، تو امید بھی ہو اور خوف بھی ہو۔ لیکن آج مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا کہ بڑے سے بڑا گناہ کرتے ہیں اور سمجھایا جائے تو کہتے ہیں چھوڑے مولانا صاحب، اللہ غفور رحیم ہے، حضور شفاعت کریں گے، ہم تو ڈائریکٹ جنتی ہیں، جو بھی کرتے رہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس طرح کی باتیں کرنا یہ یہودی انداز ہے۔ مسلمان تو خوف بھی رکھتا ہے اور امید بھی رکھتا ہے۔ مسلمان اس بات کو بھی پیش نظر رکھتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو میری سنت سے روگردانی کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسے یہ فکر ہوتی ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو گئے اور آپ نے چہرہ انور پھیر لیا تو میرا کیا ہوگا؟ لہذا ان باتوں پر جب وہ غور کرتا ہے تو گناہ پر وہ جری نہیں ہوتا۔ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان کے دین میں انہیں فریب دیا اس جھوٹ نے جو باندھتے تھے۔ وَغَرَّهُمْ، انہیں دھوکے میں ڈالا، فی دینہم، ان کے دینی معاملات میں کس نے دھوکے میں ڈالا؟ ما کانوا یفترون، جو من گھڑت باتیں وہ جھوٹ باندھتے تھے، جو انہوں نے بہتان باندھے تھے، اس بہتان نے انہیں فریب میں ڈال دیا۔ ان کا بہتان یہ تھا کہ جنت ہمارے لیے بنی ہے، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے پیارے ہیں، وہ ہمیں گناہوں پر عذاب نہ کرے گا۔ تھوڑی مدت چونکہ ہمارے باپ داداؤں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، چند دن کے لیے جہنم کا ہلکا سا عذاب ہوگا، پھر ہم جنت میں جائیں گے۔ تو اس من گھڑت بات نے اور جھوٹ نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو من گھڑت خیالات سے اور سوچوں سے، فکروں سے محفوظ فرمائے۔